الحمدللہ جو آتا ہے اس کو اطلاع تو مل ہی جاتی ہے کہ تصویر کھینچنا حرام ہے، اس لیے اس کی کوشش نہ کریں. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں کیمرے لگے ہیں لیکن وہ بہت مہنگے ہیں، وہ جاسوس وغیرہ کے پاس ہوتے ہیں. چشمے میں کیمرہ، یہاں پر کلپ لگا ہوا ہے اس میں کیمرہ، گھڑی کے اندر کیمرہ اور قلم میں کیمرہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک باہر ملک کے صاحب نے ایک خبر سنائی ہے تو اس نے تو اور پریشان کر دیا ہے. وہ آنکھوں میں جو لینس لگتے ہیں نا، ایک لینس آئے ہیں جس میں کیمرہ فٹ ہے. اب وہ اپنے مخصوص انداز میں ایسے کرے گا فوٹو کھنچ جائے گا. تباہی کے راستے پر ہر چیز گناہ کو لا رہی ہے. نئے نئے پروڈکٹ سب اسی چیز کو لا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم مسلمان عیاشیوں میں، ننگی فلموں میں، بدماشیوں میں، ویب کیمرے میں، فیس بک میں ایک سے بچے تو دوسرا کھڈا دوزخ کا، اس سے بچے تو تیسرا، تو کون کتنا بچے گا. اور قرب قیامت ہے. جب ریڈیو آیا تو ریڈیو کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. گاؤں میں اگر کسی کے ریڈیو آ گیا نا، سمجھو یہ بہت بڑا گناہ گار ہے. حتیٰ کہ پورے گاؤں میں ایک ہوٹل تھا، اس میں عصر کے بعد یا کسی وقت بھی گانا بجتا تھا نا تو بس مارنے آتے تھے لوگ. بھائی تمہاری مرضی ہے، تم ہوٹل پہ، اور ایک ہی ہوٹل. آپ یقین کرنا اگر ہم ہوٹل پر چلے گئے نا چائے پینے، یقین کرنا جوتے سے ٹھکائی ہوتی تھی. یہ بیٹھے ہیں حضرات، ان سے پوچھو آپ. گاؤں میں ہمارے اور گاؤں میں بھی اس طرح ہوٹل پر جانا یعنی کہ یہ بدماش ہے، لڑکا آوارہ ہو گیا ہے. آج تک مجھے یاد نہیں، ہم تو خیر میری پیدائش یاد کی ہے لیکن جاتے تو تھے نا چھٹیوں میں گاؤں. آج تک یاد نہیں ہے کہ کبھی ہوٹل پر وہاں گیا ہوں، آج تک یاد نہیں ہے. اور اللہ یہاں بھی بچاتے ہیں لیکن کہیں بھائی راستے میں ہائی وے پر جا رہے ہیں، چائے پی لی، سپر ہائی وے چائے پی لی اور انہوں نے دیکھ کے بیچاروں نے گانا بند کر دیا. باقی جگہ کیا حالات ہیں. کراچی میں صرف چائے کا پراٹھے کی ہوٹلیں، رات کو 3 بجے تک بیٹھے ہوئے. مین روڈ پر چائے اور پراٹھے کی دکانیں، سیٹیاں مار رہے ہیں، لڑکیوں کو تنگ کر رہے ہیں. اب ریڈیو جو ہے نا وہ آگے بڑھا تو ان کفار کو چین نہیں آیا، یہودیوں کو، وہ ٹی وی لے آئے. ٹی وی جس میں گھر میں آیا نا، او ہو یہ بس کیا عرض کروں، شاید 70s کی بات ہے، مجھے یاد نہیں ہے. آپ سمجھے پورے محلے میں وہ آدمی برا ہے اور بچے وہاں جمع ہو رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. اس کے بعد پھر دیکھا کہ ابھی بھی مسلمان بچے ہوئے ہیں تو رنگین ٹی وی یہ لے آئے. ابھی بھی مسلمان بچے ہوئے، آپ دیکھتے رہنا آہستہ آہستہ لوگ کس طرح بڑھ رہے ہیں اس طرف. میں ماضی کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر ڈش کا آ گیا زمانہ کہ اپنے گھر کی چھت پر ڈش لگا لو کہ یا اللہ اس میں عذاب ڈالیے تاکہ نیچے ہمارے ٹی وی کے اندر آ جائے. ڈش ہے نا، عذاب کو لیے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر اینٹینا آیا. اب دیکھتے جانا روگ اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں. آپ خود ہی فیصلہ کریں گے، مجھے اب چھوڑ دو. اس کے بعد پھر فلمیں کا دور آیا. وہ سینما ہاؤس کی میں بات نہیں کر رہا، بدماش ہاؤس کی، وہ شیطان ہاؤس کی. اس میں گندے پروگرام آئے، بھائیوں میں لڑائی ہو گئی کہ اس کو گھر سے نکالو. اور آہستہ آہستہ جب ہماری عادتیں خراب ہو گئی تو انہوں نے ننگے پروگرام ڈال دیے. اگر ایک چیز کا آپ انکار کرو گے تو آپ پھر رہتے پھر شاید پہاڑ پر ہیں. آپ شاید جس گھر میں نہیں ہے، اللہ کے کرم سے اللہ کا احسان ہے جس کے گھر میں اللہ اس بربادی کو نکال دے اپنی رحمت سے، اور جس گھر میں تصویر اور مجسمے اللہ وہ نکال دے. ہمارے آپ کے گھروں کے اللہ در و دیوار میں ذرے ذرے میں اپنی تجلیات جذب اللہ بھر دے، اور میرے اور جس کے دل میں گناہ ہے اللہ اس کو نکال دے اس میں سے، تاکہ دل بھی ہمارا منور ہو جائے، گھر بھی منور ہو جائے. اس کے بعد جناب وہ بے حیائی ٹی وی پر بڑھتی رہی. ابھی بھی گھر کے اندر ہے. ہمارے گھر مر جائیں گے ٹی وی نہیں آئے گا. کمپیوٹر آ گیا. اب کمپیوٹر بھی ٹی وی جیسا لگ رہا ہے بھائی. اس میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے دن بدن بے حیائی کی. لیپ ٹاپ لے آئے، پھر ٹیب لے آئے. اب پھر بھی لوگ کو ماشاءاللہ تبلیغ میں جا رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں اور بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں. گھر میں ماحول بنا ہوا ہے، گاؤں میں مغرب کے بعد بیٹھے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ کفار سڑ جوڑ کر بیٹھ گئے. یہ کیا آپ توڑ نکال لیں گے؟ یہ تو ہلتے ہی نہیں ہیں. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. یہ تو اس طرف آ ہی نہیں رہے، لیپ ٹاپ کی طرف اور ٹی وی اور اس کی طرف. موبائل فون اتنا بڑا 45,000 کا اتنا بڑا موبائل جیب میں بھی نہیں رکھ سکتے. تو صرف فون آنا ہے اور جانا ہے بس. اس کے بعد اب کیا حال ہے کہ جیب کے اندر، بیٹیوں کے اندر، بہو کے پاس، سب کے پاس
اور اس کے اندر ننگی فلمیں بھری ہوئی ہیں، لڑکیاں اور لڑکے بھرے ہوئے. ایک بزرگ ہیں حضرت نواب کیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مفتی صاحب مجھے ذہن میں نہیں، تو میرے بیٹے مولوی فرحان جو ماشاءاللہ تخصص بھی حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی کورس کیا ہوا ہے، تو مجھے انہوں نے وہ سنایا کہ بابا ذرا سننا ذرا ابا اس کو. میں نے سنا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جاننے والے کا انتقال ہوا، کچھ دن کے بعد ایک خاتون کا فون آیا کہ میں آپ کے دوست کے ساتھ برائی میں مبتلا تھی اور ہماری نامناسب چیزیں موبائل پر آنا جانا اور پیغام تھے، تو آپ کا احسان ہوگا کہ آپ موبائل سے وہ ڈیلیٹ کرا دیں. تو فرمایا میں رونے لگا. میں نے کہا بی بی کون اپنا موبائل مجھے کیوں دے گا، بس دعا کرو کہ اللہ میری آپ کی ستاری فرمائے. پھر فرمایا کہ نوجوان روتے ہوئے آئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، موبائل کے اندر میں نے نمبر تلاش کرنے کے لیے کھولا کہ بابا کے انتقال کا خبر دوں، تو اندر ننگی فلمیں اور لڑکیوں سے عشق بازیاں اور اشعار اور بےہودہ چیزیں بھری دی ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں. تو کہا کہ دیکھو بھائی اب کسی اور کو مت بتانا، بس اب یہ ڈیلیٹ ویلیٹ کر دو اور کسی کو بتانا بھی مت اپنے ابا کا. لیکن فرمایا مجھے اب تک رونا آتا ہے کہ وہ ان کے والد صاحب 70 سال کے بوڑھے اور شرعی داڑھی اور نمازی اور تہجد گزار، لوگوں کے سامنے چہرہ کیسا، اللہ کے سامنے چہرہ کیسا. سمجھ رہے بات میری آپ؟ لوگوں کے سامنے چہرہ کیسا، سفید داڑھی اور بیانات، اللہ تعالیٰ کے سامنے چہرہ کیسا، لعنتی. تو فرمایا میں سب سے کہتا ہوں خدا کے واسطے اس موبائل کی بدبختی سے بچو. جو اب میں جملہ کہتا ہوں کہ اپنے موبائل کو گٹر لائن مت بناؤ. جوان جوان بیٹیاں بھی نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں 20-20 ہزار کا سیل فون نیٹ والا دیا ہوا ہے. آپ ہمارے پاس ایک دن بیٹھ جاؤ صبح سے لے کر رات تک، کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، صرف چپ چاپ دیکھتے رہیں ٹیلی فون کیا آ رہے ہیں، خط ہم آپ کو بتائیں گے نہیں کس کا خط ہے، چاہے آپ جانے یا نہ جانے، جائز نہیں ہے. اتنا بتا سکتے ہیں کہ آج یہ خط آیا ہے. جیسے 4 دن پہلے ایک نوجوان کو شاباش دیتا ہوں، میرے خلیفہ بھی ہیں، شاباش دیتا ہوں پرچے پر، ویسے شاباش نہیں دیتا. ویڈیو گیم میں جاتے جاتے گندگی میں مبتلا ہو گئے، گناہوں کے اندر. اگر مجھے نہ بتاتے تو وہ جس کو اجازت دی ہوئی ہے، جس کے بیان ہو رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، باقی پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بیٹیاں دن بدن بے حیائی اور اریانی اور فحاشی ننگے کپڑے دن بدن نامحرم مردوں کے ساتھ جا کر گھومنے پھرنے جانا. کبھی کون سے روڈ کا سروے، وہ بیٹھے ہمارے دوست کنسلٹنٹ جو ہیں، وہ ان سے پوچھ لو یہ گوادر گئے تھے تو ان کو کراچی کے نوجوان ملے، کہا آپ کیسے آئے کیا ہے، کہا کم لوگ وہاں پر تھیسس کے لیے آئے ہیں، کوئی لکھنے والا کوئی، کہاں سے آئے ہیں، کہا سر سید کالج سے 70 لڑکے اور لڑکیاں آئے ہوئے ہیں. کون ان کے باپ ہوں گے، ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ 5 دن تو ہو گئے تھے، ابھی کچھ اور دن رہنا ہے. ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، بے حیائی اریانی فحاشی کا جنازہ نکالا ہوا ہے. کون سے باپ ہیں، ہندو ہیں نہیں، کرسچن ہیں نہیں، پھر عیسائی ہیں نہیں، پھر کون ہے، مسلمان. اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ترقی کر رہی ہیں گناہ کبیرہ کے ساتھ.